پھر وہ شخص سے کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں دین پر نہیں تھا، جب میں غلط کام کر رہا تھا، اس وقت تو کچھ نہ کچھ کر کے اپنی زندگی کو گزار لیتا تھا، اب میں کیا کروں، کچھ کام تو دیجئے۔ آپ نے کہا پہلے تو کیا کرتا تھا؟ کہا یا رسول اللہ پہلے میں چوری کیا کرتا تھا، ڈاکہ مارا کرتا تھا۔ کہا پھر جاؤ پھر ہمارے لیے ڈاکہ مار کے آؤ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کیوں کہی؟ اسی طرح اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو غلط کام چھوڑ دیے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ڈاکہ مار کیا سبب کیا ہے آپ یہ بتائیے۔ کہا میرے ساتھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکہ میں ہمارے مظلوم ساتھی ایمان کی وجہ سے قید ہیں، ان کو چھڑا کے لاؤ، اس طرح کا ڈاکہ مار کے آؤ۔ گیا مکہ میں جاتا ہے، رات کو پتہ کرتا ہے کہ مسلمان کہاں پر قید ہے، پتہ لگا کہ فلانے گھر میں قید ہے۔ رات کے دوسرے پہر میں مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ایک دیوار کو چھلانگ لگا رہا ہے، نقبے لگا رہا ہے، اچانک ایک عورت گھر سے نکلی، اللہ اکبر، اچانک ایک عورت گھر سے نکلی۔ وہ اس عورت نے اس انسان کو اندھیرے میں بھی پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو میرا عاشق ہے، یہ تو وہ انسان ہے جس کے ساتھ میرے تعلقات تھے۔ دوڑتی ہوئی آتی ہے وہ عورت، دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز، ایک وقت کی، 5 وقت بھی نہیں پڑھا، ایک وقت کی پڑھا نبی کے پیچھے۔ وہ عورت کہتی ہے اتنے دنوں کے بعد ملے ہو اور کہاں بھاگ رہے ہو، اتنے دن تم کہاں تھے، اتنے دن تم کہاں چلے گئے تھے؟ اپنی پرانی آشنا عورت کو دیکھتا ہے اور نبی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے تم کہاں بھاگ کر جا رہے ہو؟ وہ انسان کہتا ہے بیوی اپنے جسم کو الگ کر لے، اپنے جسم کو دور کر لے۔ اب ان ہاتھوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کو چھو لیا ہے، ان نگاہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ اب یہ برائی کی طرف نہیں جا سکتا، اب یہ غلط کام کرنے کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور مسلمانوں، ہم جیسے مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برائی بھی اتنی ہی کرتے ہیں۔ اور